رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام عبیس نے بھی دین کی خاطر بہت مظالم برداشت کیے. یہ بنی زہرہ کی باندی تھی، ان کو بھی کافروں نے بہت ستایا، بے حد ظلم و ستم کیا. بالخصوص اسود آپ رضی اللہ تعالیٰ کو سخت تکالیف پہنچاتا اور ظلم و ستم ڈھاتا تھا. یہی نہیں بلکہ یہ بدبخت جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر عاشقان خدا اور رسول کو دیکھتا تو مذاق اڑاتا. آخرکار اس بدبخت کا انجام یہ ہوا کہ ایک دن جب وہ اپنے گھر سے نکلا تو گرم جھلسا دینے والی ہوا نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا. اس سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، وہ حبشی دکھنے لگا. جب اپنے گھر پہنچا تو اہل خانہ نے پہچاننے سے انکار کر دیا، دروازہ بند کر دیا. وہاں سے حیران و پریشان واپس لوٹا، ادھر ادھر ذلیل و خوار ہوتا رہا. کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا، نہ کھانے پینے کو دیتا تھا. اسی طرح بھوکا پیاسا ذلیل و خوار ہو کر واصل جہنم ہو گیا. ناظرین، ایک اور خاتون سیدنا زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ایمان لانے کی وجہ سے کس قدر ظلم کی آندھیوں کا سامنا کرنا پڑا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی تھی. امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد فرمایا اور کفار کے ظلم و ستم سے نجات دلائی. منقول ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ایمان نہیں لائے تھے اور ابو جہل دونوں مل کر یہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف پہنچایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. اس پر ابو جہل لعین نے کہا تیری یہ حالت لات و عزا یعنی کفار کے بتوں نے کی ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت اور جرت والا جواب دیتے ہوئے کہا کہ لات و عزا تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی پوجا کون کرتا ہے. آزمائش تو میرے رب کی طرف سے ہے، میرا مالک میرا پروردگار میری بینائی لوٹانے پر قادر ہے. سبحان اللہ. اگلی صبح ہوئی، اللہ پر بھروسہ اور ایمان والے ایسے الفاظ کی برکت تھی کہ اللہ نے آپ کی آنکھیں روشن فرما دی. سبحان اللہ. دین اسلام کی خاطر مصیبتوں کے پہاڑ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جانے والی ایک اور پاک تینت صحابیہ حضرت سیدنا لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. آپ بنی معمل کی باندی تھی. ابتدائی اسلام ہی میں اسلام کی حقانیت کے نور نے ان کے دل کو چمکا دیا تھا. یہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئی. کفار مکہ نے ان پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی. چنانچہ منقول ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے آپ کو دین اسلام چھوڑنے پر سخت سزائیں دیتے. اتنا مارتے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے اور کہتے میں تجھے کہیں کا نہ چھوڑوں گا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں اے عمر اگر اللہ کے سچے رسول پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گا. آخرکار جب ظلم و ستم بڑھ گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بھی خرید کر آزاد کر دیا. ناظرین ذرا سوچئے تو صحیح کہ کتنے لوگوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے خرید کر آزاد کیا، کیسی دعائیں لیں اور کیسی نیکیاں کمائی ہوں گی. ناظرین ایک اور شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر سعید بن زید شروع ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، مگر حضرت عمر کے ڈر سے وہ اپنا ایمان انہوں نے چھپایا ہوا تھا. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب ان کے ایمان کی خبر ملی اور آپ غصے میں آگ بگولا ہو کر جب گھر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. بہنوئی تو گھبرا کر چھپ گئے. بہن نے دروازہ کھولا. حضرت عمر چلا کر بولے کہ اے بہن جان کی دشمن کیا تو نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے؟ اپنے بہنوئی سعید بن زید پر جھپٹے، ان کو داڑھی سے پکڑ کر زمین پر پچھاڑ دیا، انہیں مارنے لگے. حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے حضرت عمر کو پکڑنے لگیں تو حضرت عمر نے ان کو بھی ایسا تماچا مارا کہ کان کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے، چہرہ خون سے رنگین ہو گیا. بہن نے نہایت جرت کے ساتھ صاف صاف کہہ دیا اے عمر تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو مگر ہم اسلام سے ہرگز ہرگز نہیں پھر سکتے. اب بھائی تو تھے، بہن کا لہو لہان چہرہ دیکھا، یہ عزم و استقلال دیکھا، یہ جملے سنے، حضرت عمر کا دل نرم پڑ گیا. چپ ہو کر کھڑے ہو گئے. پھر کہا اچھا چلو یہ بتاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے؟ بہن نے قرآن شریف ان کے سامنے رکھا، کھول کر رکھ دیا. حضرت عمر فاروق نے سورہ حدید کی چند آیتوں کو بغور پڑھا تو کانپنے لگے. دل قرآن اور اسلام کی حقانیت سے بے قابو ہو کر تھرا گیا. جب اس آیت پر پہنچے آمنو باللہ و رسولی یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو حضرت عمر اپنے آنسوں کو ضبط نہ کر سکے. گویا بدن کی بوٹی بوٹی کانپ اٹھی اور زور زور سے پڑھنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر ایک دم اٹھے اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر جا کر نبی پاک کے دامن سے چمٹ گئے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور سب مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ پہنچی اور علی الاعلان اسلام کا اعلان کر دیا. مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے پیچھے بھی ایک خاتون آپ کی بہن کا صبر تھا، قربانی تھی اور ایمان پر مضبوطی تھی. اسلام کی تاریخ میں خواتین اسلام کا بڑا کمال کا کردار رہا ہے. ناظرین سبحان اللہ، کس کس عظیم خاتون کا ذکر کرو. ایک شیر دل خاتون حضرت سیدتنا حمامہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں. آپ موذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ ہیں.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پر جو مظالم ہوئے، اتنا ظلم ہوا آپ پر کہ وہ آپ برداشت نہ کر سکے، اور صدیق اکبر نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ناظرین، ایک اور عظیم خاتون سیدتنا ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں جب اسلام کی عظمت نے بسیرا کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ خود تو نجات اخروی پائیں گی، مگر ان کے